بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنوں کے حاضری کا ذکر کر رہے ہیں، اور جنوں کو بھی اللہ رب العالمین اپنے حکم سے لے کر آیا، ان کو یہ راہ بھی اللہ نے دکھائی، تو اسی لیے کہہ رہا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا، وَإِذْ اور جب، یعنی یاد کرو اس وقت کو، صرفنا ہم نے پھیر دیا، الیکا تیری طرف، نفرم من الجن، نفر یعنی جماعت جنوں کی، نفرم من الجن جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیر دیا، یستمعون القرآن کہ وہ قرآن سنیں، ہم نے اس لیے پھیرا کہ وہ آئیں اور تجھ سے قرآن سنیں۔ اور جب وہ لوگ یہاں آئے وہ جن، فلما حضروہ جب وہ وہاں پر حاضر ہوئے، وہاں پہنچ گئے، قالوا انصتوا کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، کیونکہ یہ لوگ پہلے آسمانوں پر چڑھا کرتے تھے اور وہاں سے باتیں چوری کر کر جن ایک دوسرے کے اوپر ایسے کر کے نبی نے بتایا، شیطان جن آسمان کے پاس قریب جا کر کان لگاتے تھے، وہ سنتے تھے اور اس کو نیچے پھینکتے تھے، یعنی اپنے سے نیچے والے کو بتاتے تھے یہ حکم ہے، یہ ہوتے ہوتے نیچے پہنچ جاتا تھا، اور وہ کیا کرتا تھا جو نیچے والا ہے، وہ پھر جا کر اپنے کسی چیلے کو، چپاٹے کو، کسی کاہن کو بتاتا تھا کہ یہ فیصلہ ہم نے سنا ہے، تو وہ اس میں 100 جھوٹ ملا کر دنیا میں پھیلا دیتا تھا کہ دیکھو یہ کچھ ہوگا، یہ ہوگا۔ تو انسان بھی بڑا عجیب ہے، اس پامسٹ کی، اس کاہن کی 99 جھوٹ کو تو بھول جاتا، اس کی ایک سچ کو جو اس نے آسمان سے جنوں کے ذریعے چوری کروائی ہوتی تھی، اس کو لے کر لوگ کہتے دیکھو یہ بابے، یہ کاہن صاحب، یہ جادوگر، یہ فلان بہت پہنچے ہوئے، جو بات کہی وہ پوری ہو گئی، اس کے 99 جھوٹ بھول جاتے، حالانکہ وہ اس کے اپنی صلاحیت نہیں تھی، جنہوں نے آ کے بتایا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یہ نجومی اس طرح کی باتیں لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں، اور اس میں سے ایک سچ ہو جائے تو اس کے 99 کو بھول جاتے ہیں اور اس کو بہت سر کے اوپر اٹھا لیتے ہیں، سب امیر بھی سب اس کے پاس گاڑیاں لے کر پہنچ جاتے ہیں، بابے ہمیں بتا ہماری قسمت کا حال۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص ان کے پاس آتا ہے اور ان سے سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں فرماتا، جو صرف سوال کرتا ہے، اور جو اس کی بات کی تصدیق کر دے تو وہ قرآن کا کفر کرتا ہے، دین اسلام کا کفر کر دیتا، یعنی قرآن کا کافر ہو جاتا۔ فقد برئت بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ بات ہمارے یہاں بڑے یعنی دھڑلے سے ہو رہی ہے، اور بہت زیادہ ہو رہی ہے، پامسٹوں نے اور نجومیوں نے بڑے بڑے بورڈ بنائے ہوئے ہیں، قسمت کا حال جانیے، یہ حقیقت ان کی یہ ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، لیکن لوگ بھاگے جا رہے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، دنیا کی بڑی تعلیم ہے لیکن دین کی تعلیم سے بالکل ناآشنا ہے۔ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا وقت آ گیا اور آپ دنیا میں تشریف لے آئے نبی بن کر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جو چوکیداری تھی اور جو حفاظت کا نظام تھا وہ بہت زیادہ ٹائٹ کر دیا، اور جب بھی کوئی شیطان اوپر پہنچتے سننے کے لیے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، ایک شہاب ستارہ ٹوٹتا تھا اور ان کے اوپر آ کے لگتا تھا، ان کو جلا کے بھسم کر دیتا۔ تو یہ کہنے لگے پہلے تو ایسا نہیں تھا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہمارے اوپر اتنے شہاب گرتے ہیں، آگ برستی ہے اور ہمیں سننے سے محروم کیا جا رہا ہے؟ دیکھو زمین پہ کوئی نئی بات ہوئی ہے، کوئی نیا معاملہ ہوا ہے، تم ادھر جاؤ مشرق کی طرف، تم مغرب، ایک اپنے گروہ کو بھیج رہے تھے، تو ان میں سے ایک گروہ اللہ تعالیٰ نے ایسی تدبیر کی کہ ان کو بھیج دیا عرب کی طرف، مکہ کی طرف، وادی نخلا کی طرف، کائنات کے امام وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ لوگ وہاں پہنچ گئے، تو اسی کا ذکر ہے، جب وہاں پہنچے تو قرآن سنا، عرب تھے وہ بھی، عربی جانتے تھے، یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا، اتنا پیارا، عجیب اور اتنا زبردست کلام تھا وہ کہ وہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے خاموش ہو جاؤ اپنے ساتھیوں سے۔ فلما قضی، جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت مکمل کر لی تو یہ لوگ ملاقات نہیں کی، یہ لوگ چلے گئے اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر، داعی بن کر، اللہ اکبر، اور اپنے قوم کو خبردار کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ جس چیز کی تم تلاش میں تھے وہ سبب ہمیں مل گیا، آسمان سے ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے، اس کی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ نبی ہیں، کلام ہم نے سنا ہے۔ اور اپنی قوم سے کہنے لگے قالوا یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا، ہم نے سنا ہے، بے شک ہم نے سنا ہے، جمع کا صیغہ ہے، تاکید کے ساتھ، کتاباً، ایک کتاب، یعنی ایک کتاب کی آیتیں سنی ہیں، اس کتاب کو سنا ہے، حالانکہ کتاب نہیں دیکھی انہوں نے، لیکن
ان کو پتہ تھا کہ آسمان سے جیسے اللہ تعالیٰ پہلے کتابیں نازل کی ہیں، ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، بہت کئی ہزار سال عمریں ہوتی ہیں. انزل من بعد موسیٰ، یہ کتاب نازل ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ. انہوں نے ایسی آیتیں سن لی تھی رسول اللہ سے، اتنی لمبی آپ کی نمازیں ہوتی تھی کہ ان کو بہت ساری باتیں پتہ چل گئیں اس میں سے. تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسی کتاب ہے مصدقہ، جو تصدیق کرتی ہے لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہے. پچھلی کتابیں پہلی کتابوں کی وہ تصدیق کرنے والی ہے، ان کو جھٹلاتی نہیں ہے. اس قرآن کے اندر تورات کا بھی ذکر ہے، انجیل کا بھی ذکر ہے، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. ہم انسان ہیں، گھروں میں قرآن ہے، ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور دن رات ہم سنتے بھی ہیں، لیکن سمجھتے ہی نہیں ہیں، غور سے نہیں سنتے، دل لگا کے نہیں سنتے. الا من رحم ربی، جس پہ میرے رب کا رحم ہو جائے وہ سمجھ جاتا ہے، ورنہ لوگوں کو کچھ نہیں پتہ چلتا، سر سے گزر جاتی ہے. یہدی الی الحق، یہ کتاب حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے. یہدی ہدایت کرتی ہے، راہ دکھاتی ہے حق کی طرف. اس کتابوں سے پتہ چل گیا کہ یہ حق والی کتاب ہے، اللہ مان گئے. وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور راہ راست کی طرف رہبری کرتی ہے، راہ راست، سیدھے راستے کی طرف، اچھے راستے کی طرف. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اللہ کے بلانے والے کا کہاں مانو. اجیبو، اس کی بات کو مانو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو، مسلمان ہو جاؤ. وآمنوا بہ، اور ایمان لے آؤ. یغفر لکم من ذنوبکم، پھر کیا ہوگا کہ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، معاف کر دے گا. یہاں من آیا ہے، من ذنوبکم، یعنی تمہارے بعض گناہ. مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب ایک کبیرہ گناہ نہیں، جو حقوق ہیں وہ نہیں معاف ہوں گے. حقوق تو دینا ہی پڑے گا، جس کا قرضہ لیا ہے، جس کا کوئی اور ہے، وہ دینا پڑے گا. بہرحال اس میں بھی نظر ہے. اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ ثواب اور عقاب کا معاملہ جہاں انسانوں کے ساتھ ہے، جنوں کے بھی ساتھ ہے. وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، یجر کے معنی پناہ دینے کے ہیں، یعنی تم کو پناہ دے گا، بچا لے گا دردناک عذاب سے. حالانکہ وہ خود آگ کے بنے ہوئے ہیں، لیکن آگ کا جو عذاب ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے بھی دردناک ہے.